اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی ورسز 16 سے لے کر 20 تک۔ الذین، یہ اس میں موصولہ ہے جو پچھلی آیت میں باتیں ہوئیں اور ان کو اس کے ساتھ اس آیت کے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ تو پیچھے کیا باتیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہیں وہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، جائیدادیں ہیں، نشان والے قیمتی گھوڑے ہیں، تو یہ دنیا کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ انتہائی بہترین چیزیں ہیں اللہ کے پاس، جو ہمیں اس دنیا سے جانے پر اور نیک مال کرنے پر ملے گا۔ اور پھر جو اللہ کے پاس ہے وہ جو دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ کن لوگوں کو ملیں گی، یہ ان کی آگے صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ زینہ، وہ جو، یعنی وہ لوگ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب، نہ ہمارے، انا، بے شک، نہ ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فا، پس، سو، فاغفر لنا، پس بخش دو، نہ ہمیں، یعنی ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہماری پردہ پوشی فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں بخش دے۔ ذنوبنا، یہ ضم کی جگہ ہے اور اس کے معنی گناہ ہوتا ہے، گناہوں ہمارے کو، واقعنا، وا کا مطلب اور، واقعنا، اور بچا ہمیں، جو تقوی کا ورڈ ہے وہ بھی جیسے واقعنا، اور بچا ہمیں، عذاب نار، آگ کے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ادھر مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ادھر بھی دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس سے بڑی نیکی کیا ہے، اور پھر ہم اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مان لی، آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کے نبی کے اوپر، آپ کے قرآن پاک کے اوپر، تو اب ہمیں بخش دے اور ہماری پردہ پوشی فرما، اور ہمیں آگ کا جو عذاب ہے کل قیامت والے دن کا، اس سے ہمیں بچا۔ میں روائز کرتا ہوں، اللہ زینہ، وہ لوگ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے ہم، فا، پس، فاغفر لنا، پس بخش دے، نہ ہمیں، ذنوبنا، گناہوں ہمارے کے، جو ہمارے گناہ ہیں انہیں بخش دے، واقعنا، اور بچا، واقعی اور بچا، نہ ہمیں، اینڈ سیو اس، عذاب النار، عذاب جو ہے نار دوزخ کا، آگ کا، اس سے ہمیں بچا۔ جی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک، نہ ہمیں، اننا، ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، اور پس اغفر، بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وا، اور کینا، بچا، عذاب سے، الناری، جہنم کے۔ جزاک اللہ۔ الصابرین، آگے پھر ان کی صفات ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کہ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کا اردو میں معنی تو ہوتا ہے کہ ظلم و ستم اور اس پر صبر کر لیا جائے، اس طرح ہم عام سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں جو صبر کے معنی ہے وہ ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، حق کی راستے میں، سچ کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اور جو اپنا راستہ ہے اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ شیطان بھی انسان کو ورگلاتا ہے جب وہ سیدھے راستے کے اوپر ہوتا ہے،
اور دنیاوی بھی کئی قسم کی انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں. تو جو عربی میں صبر ہے وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، اپنے اوپر جو باطل قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا، جہاد وغیرہ کرنا. تو یہ ہے، یہ نہیں کہ دشمن نے اٹیک کیا ہے، غیر مسلم نے حملہ کیا ہے اور ہم صبر سے اس کا ظلم برداشت کرنے بیٹھ گئے ہیں. یہ عربی میں صبر کا معنی نہیں ہے، بلکہ صبر کا معنی ہے جہاد کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، جو چیز رائٹ ہے، جو ٹروتھ فل ہے اس کی خاطر سٹرگل کرنا. تو صبر کرنے والے ہمیشہ اپنی زندگی میں والصادقینہ اور سچے، یعنی کہ ایک تو وہ سچے رستے پر ہوں اور ایک ان کا جو اپنا انٹرنل فیل ہے وہ بھی سچ والا ہو، اس کے معاملات سچ والے ہوں اور وہ ایک سچ کے رستے کی گواہی دے، سچے جو ہے ہر معاملے میں. والقانتینہ اور فرما بردار، یعنی حکم کو بجا لانے والے، حکم کو ماننے والے. اللہ کا کوئی بھی حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، اس کے آگے خود کو سرنڈر کرنے والے. اذان ہوتی ہے صبح فجر کی تو نفس کہتا ہے سو جائیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ ماننا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے نیند توڑ کر، اللہ کا حکم ہے. تو وہ اللہ کے حکم کو اپنے نفس سے، دوسری چیزوں سے فوقیت دینے والے. تو یہ پل منفقینہ، اور پھر ان کی چوتھی صفت جو ہے نیک بندوں کی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات. اور جو کوئی سکل وغیرہ ہو، جو دماغی صلاحیت ہو، اسے بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خرچ کرنے میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو آگے وہ کنوے کر دیں آپ. والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ سے بخشش مانگنے والے. بی ساتھ بالاسحار، یہ اسحار ہے سحری کے ٹائم یا رات کا جو پچھلا ٹائم ہوتا ہے، جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جس کے بعد پھر فجر کی اذان وغیرہ ہوتی ہے، اور جس ٹائم ہم سحری وغیرہ بھی یوزلی کرتے ہوتے ہیں جو رمضان کے دنوں میں. تو یہ لوگ صبر بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، سچ یہ راستے پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم مانتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہر رات کا آخری 1/3 حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں خود نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ حل من سائل یوتا، کہ کوئی ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، اسے پورا کروں. پھر اللہ کہتے ہیں حل من دائن یستجاب لہو، کہ ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں. پھر اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر یغفر لہو، کہ ہے کوئی مستغفر، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی استغفار کرنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور میں اسے بخش دوں. تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے کہ اس طرح توبہ استغفار. اور اللہ تعالیٰ رات کی گھڑیوں میں جو خاص طور پر جن میں ہم گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت ہم اپنے رات کے سارے معاملات فنش کر کے فجر کی نماز پڑھے بغیر سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یوزلی جو ٹرینڈ ہے، تو وہ ٹائم جو ہے وہ توبہ استغفار کا ہوتا ہے. اگر آپ کو نصیب ہو تو اس میں ضرور نوافل پڑھیں اور استغفار اللہ سے طلب کریں، اور جو بھی دعائیں حاجات ہیں وہ رات کے آخری پہروں میں ساری رات بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. اور یہ جو 1/3 لاسٹ رات کا حصہ ہوتا ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے. الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور حکم ماننے والے، فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بالاسحار، رات کے آخری حصوں میں، رات کے آخری پہروں میں. جی
الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالسات اسحاری سحر کے وقت۔ جزاک اللہ، شاباش۔ شاہدہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک وہ، انا کا مطلب بے شک ہو وہ، یعنی اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علم کسی کا نہیں، مخلوق کا بھی نہیں، اور اللہ نے ہی ساری دنیا بنائی اور سارے نظام کو سنبھالنے والے اللہ ہیں، اور اللہ خود اب گواہی دے رہے ہیں، لا نہیں، الہ کوئی خدا، الا مگر ہوا وہ، دنیا میں اگر کوئی خدا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس سے مدد وغیرہ مانگی جا سکتی ہے، تو وہ ایک اللہ ہی ہے۔ اور پھر اس گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتے والملائکات، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأُولُو العلم، اور اولو صاحب علم، جو علم والے لوگ ہیں، جو علماء لوگ ہیں، وہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قائمن قائم ہے، یہ جو ہے قائمن بالقسط ہے نا، یہ پھر آگے اللہ کے لیے یہ آتا ہے، قائم ہے وہ بالقسط، انصاف پر، کہ دنیا کو جو وہ چلا رہا ہے وہ ایک انصاف کے تحت وہ دنیا کو چلانے والا ہے، وہ اللہ۔ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، دنا ہے، وزڈم والا ہے۔ میں ریوائز کرتا ہوں، شاہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، والملائکات اور فرشتے بھی اس گواہی میں شریک ہیں، وَأُولُو العلم اور صاحب علم لوگ بھی، قائمن وہ اللہ قائم ہے، بالقسط انصاف بھی ساتھ قسطی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وہ دنیا کے معاملات کو عدل کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ لا نہیں، الہ کوئی خدا، الا مگر ہوا وہ، هو العزیز وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکیم دنا ہے، حکمت والا ہے۔ جی شاہد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سائم۔ شاہدہ شہادت دی اللہ نے، انہو بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، والملائکۃ اور فرشتے، و اولو العلم اور علم والے یا صاحب علم، قائمن قائم ہے، بے سات القسطی انصاف کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، العزیز الحکیم دانائی والا ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیز کا مطلب غالب ہے، وہ زبردست ہے، پاورفل ہے، اور حکیم دنائی والا ہے، حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ سائم، گڈ۔ اچھا جی، یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ ورڈ رہے گی، انا بے شک، دینا دین یعنی ریلیجن، ان دا پاس اللہ کے، اسلام ہے۔ سورہ البقرہ میں زیادہ تر جو پورشن تھا وہ ایمان کے بارے میں تھا، کہ اس دین پر، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب پر، اللہ پر، فرشتوں پر ایمان۔ اور اب یہاں پر عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اس سورہ آل عمران میں باتیں ہیں، تو یہاں پر دین اسلام کے والے سے زیادہ جو فوکس ہے وہ ہے، انا بے شک، دینا دین، ان دا پاس اللہ کے، اسلام ہے، مختلفہ اور نہیں، ماں کا مطلب ہے نہیں، اللہ سے پہلے ماں آ جائے تو اس کا مطلب جو ہے، ماں کا مطلب جو اور کیا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ سے پہلے ماں آ جائے تو اس کا مطلب ہم نہیں کرتے، ماں اور نہیں، مختلفہ اختلاف کیا، ڈس ایگری کیا، اللہ زینا وہ جو، اوتو دیے گئے، کتاب، اللہ مگر، من سے،
بعد ما جب جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، کم آیا ہم ان کے پاس علم، یعنی کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کتاب کو، قرآن پاک کو، اور علم آ جانے کے بعد اس پر کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نبی من جانب اللہ ہیں، سچے نبی ہیں، باغین کا مطلب ہوتا ہے ضد میں، بینہم آپس کی، کہ وہ اب سارا کچھ سمجھتے تھے کہ برحق ہے لیکن ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے پھر انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس میں اختلاف کیے، اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے آپس میں بھی اختلاف، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی اختلاف۔ ومن اور جو کوئی یکفر انکار کرے گا بھی آیات اللہ، سات آیات اللہ کا، فَإِنَّ پس بے شک اللہ سریع الحساب، جلد، سریع کا مطلب ہوتا ہے جلد، تیز، حساب لینے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ جو ایکسیپٹیبل دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہوگا، اسی آیت کو آگے پھر سورہ آل عمران میں ہی ورس 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول کرے گا تو کل قیامت والے دن اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک منٹ اذان سن لیں۔ سر ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں۔ اچھا اچھا جی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو اس امت میں اگر کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی جو اللہ کے نبی کے بارے میں سنتا ہے اور پھر اس کتاب پر ایمان نہیں لاتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، یعنی کوئی دین تک، جس تک دین کا پیغام پہنچتا ہے اور وہ اسے قبول نہیں کرتا تو وہ دوزخ میں جانے۔ تو جنت میں جو جانے کا راستہ ہے وہ دین اسلام۔ پھر ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے جو نیک بندے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوگا جو بلائی کا کام کرتے ہیں، تو اس بارے میں احادیث ہیں کہ ان کے جو کام ہے ان کو اپریسیشن جو ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے، اور دنیا میں ہی ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو زیادہ دے دیتا ہے۔ جو مسلم ہیں ان کو جب اچھے کام کرتے ہیں، جس طرح آپ بچے ماشاءاللہ قرآن پاک وغیرہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی زندگی میں بھی برکت ڈالے گا اس کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ رکھے گا۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں اور باقی سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، کوئی مسلمان بھی یہ 100% دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ان دی اینڈ اگر کسی کو سزا ملے بھی تو مسلمان کے لیے ہے کہ وہ ان دی اینڈ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اس سے میں روایت کرتا ہوں، انا بے شک دین جو مذہب ہے، جو ریلیجن ہے، ہندا پاس اللہ کے اسلام ہے، جو اللہ کے نزدیک قبول ہونے والا دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا، اللہ زینہ وہ لوگ جو اوتو دی گئی کتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، اللہ مگر من سے بعد ما جب جاءہم آیا ان کے پاس علم بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی، انہوں نے اختلاف صرف آپس کی جو ضد ہے، مخالفت ہے،
ایک دوسرے کو تسلیم کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آگے ہیں تو اب ان کی حکمرانی ہو جائے گی اگر ان کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وَمَن یکفر اور جو انکار کرے گا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا اس قرآن پاک کا فَإِنَّا پس بے شک اللہ سریع جلد حساب لینے والا ہے. وما اور جنہوں نے اختلاف کیا الذین وہ لوگ اوتو جو دی گئی کتاب کو الا مگر من سے بعد اس کے ما جو جا آیا ہم ان کے پاس علم بغین ضد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے بینہم آپس کی ومن اور جنہوں نے یکفر کفر کیا یعنی انکار کیا بھی ساتھ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ پاپس انا بے شک اللہ سریع جلد حساب لینے والا. جی جزاک اللہ. وما کا میں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا آپ نے. اچھا جی. فَإِن پس اگر پس ہو ان اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں کا آپ سے کسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فَقُل پس کہہ دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا. اسلام تو فرما بردار ہونا سبمٹ کر دینا اپنی ویل کو. وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ منہ فیس. میں نے جھکا دیا وجہیا میرا چہرہ. یہ جو یا ہے نا یہ میرا مائی کے لیے یوز ہوتا ہے. میں نے جھکا دیا وجہیا اپنا چہرہ لی کے لیے اللہ کے لیے. اور جو وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور جس نے پیروی کی میری. تبعن کا مطلب ہے کہ پیروی کرنا فالو کرنا پیچھے چلنا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور جس نے پیروی کی میری یعنی صحابہ کرام کی جماعت نے. وَقُلْ اور کہہ دیجئے للذین لی کا مطلب کے لیے فار اللہ زین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے کتاب جنہیں کتاب دی گئی یہود و نصارہ والامیین اور امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ. یہ اس سے مراد ہے مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اولین جو اسلام کا ان کے ساتھ تھا سارا تو پھر ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آگے. آ کا مطلب ہے کیا. حل کا ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور کا مطلب بھی کیا. اسلم تم اسلام لاتے ہو تم اسلام قبول کرتے ہو کیا. یہ کویشچن انٹیروگیٹو سینس میں ہے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو یہود و نصارہ اور جو مشرکین مکہ ہو بت پرست ہو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آگے سے ان کا جواب ہو فَإِن پس اگر اسلموا وہ اسلام قبول کر لیں فقد پس تحقیق نو ڈاؤٹ بلا شبہ فَاهْتَدَوْا وہ انہوں نے ہدایت پا لی انہوں نے سیدھا جو راستہ ہے اس کو پا لیا. اور دوسری سچویشن کیا ہے وَإِن اور اگر تولو وہ پھر گئے وہ ہٹ گئے اس سے پس انا بے شک ما جو یا اس کا کرنے تو صرف اونلی محض علیہ کا اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاغ کنوے کر دینا ہے پیغام کو میسج کو پہنچا دینا ہے. واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد ساتھ اپنے بندوں کو. تو یہودن اسی آئینی آیتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے پھر دنیا کے جو مختلف بادشاہ تھے اور جو قبائل کے سرپرست تھے انہوں نے پوری دنیا میں عرب و عجم میں خطوط بھی لکھے اور اپنے بارے میں اللہ کے بارے میں قرآن پاک کے بارے میں آگاہ کیا کہ ان لوگوں تک جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے. آگے پھر اللہ کے پاس معاملہ ہے کہ جو اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں اس کا معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے. یہ میں روائز کرتا ہوں فائن پس اگر جو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے فقل پس کہہ دیجئے اسلم تو
میں نے جھکا دیا وجہیا اپنا چہرہ میرا چہرہ للہ اللہ کے لیے ومن اتبعن اور جس نے پیروی کی وکل اور جس نے میری پیروی کی وکل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے جو اوتو دیے گئے کتاب یہود و نصارہ والامیین اور ان پڑھ لوگ کیا اسلم تم اسلام قبول کرتے ہو تم اسلام لاتے ہو فائن پس اگر اسلموا وہ اسلام لائے انہوں نے اسلام قبول کر لیا فقد پس تحقیق بلا شبہ فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے سیدھی راہ پا گئے وَإِنْ اور اگر تولو وہ پھر گئے فَإِنَّمَا تو بے شک محض علیکا اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاغ پہنچا دینا ہے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد ساتھ اپنے بندوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن پس اگر حجوکا وہ جھگڑا کریں آپ سے فاکل پس کہہ دو اسلمتو میں نے جھکا لیا وجہیہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے ومن تبعینی اور انہوں نے پیروی کی اور تبعن اور جس نے میری پیروی کی یعنی صحابہ کرام اور جس نے میری پیروی کی اور کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے جو اتو دیے گئے الکتاب کتاب اور امیانہ ان پڑھ لوگوں کو امیین ان پڑھ لوگوں کو کیا اسلام وہ تم اسلام قبول کر لو فَإِن پس اگر اسلامو وہ اسلام قبول کر لیں فقط پس تحقیق دہتدو انہوں نے ہدایت پالی اور ان اگر تولو وہ پھر گئے فَإِنَّمَا پس بے شک علیکا آپ پر بالاغو پہنچا دیا واللہ اور اللہ تو صرف علیہ کا اوپر آپ کے ہے بلاغ پہنچا دینا بلاغ کر دینا کنوے کر دینا تو صرف آپ کے اوپر ہے پہنچا دینا واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں اپنے بندوں کو جزاک اللہ ظہیر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آپ سب کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں خود بھی سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں ڈیفینیٹلی ہماری میکسیمم سکسیس اسی میں ہے کہ ہم اس دین کے کام آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے خادموں میں شامل کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ادخلنا فی الجنۃ الفردوس اللہم اجرنا من النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ